الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. زندگی تاریک تر ہے نور قرآن کے بغیر، دل بھی ایک ویران گر ہے نور قرآن کے بغیر. سب حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل ست تکریم
میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا کہ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کسی گناہ سے بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچا جا سکتا۔ آج انتہائی میرے لیے تو بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ مولانا شاہد صاحب، فاروق صاحب، ان حضرات کی دعوت پر یہاں آنے کا موقع ملا۔ میں یہاں آیا تو میں نے عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے ذہن میں آتے ہوئے سوچی کہ یہ بات کروں گا، لیکن جب وضو کے دوران چند بچوں نے اپنے پیارے آقا و مولا سید دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات میں نعتیہ کلام محبت سے پیش کیے، تو میرے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ حاضری اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگاؤں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہر نعمت بڑی بے مثال ہے۔ مثال کے طور پہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دنیا ساری کی مال و دولت، ساری جمع پونجی، کروڑوں اربوں روپیہ بھی دے کے وہ نظر حاصل نہیں کر سکتا، اور جس کی نظر نہیں ہے اس کو اس کی صحیح معنی میں قدر ہے۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو میری زبان کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ اب ان سوراخوں میں سے تھوک میرے منہ میں آ رہا ہے اور میرا منہ خشک نہیں ہو رہا، اور میں آپ کے سامنے گفتگو کر پا رہا ہوں۔ اب یہ دو چھوٹے چھوٹے سوراخ جن کا بعض دفعہ انسان کو تصور بھی نہیں ہے کہ یہ ہے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ ہم فیصل آباد میں پڑھتے تھے، غلام محمد آباد کے علاقے میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے بیٹے کا ان کے بیٹے کے سوراخ بند ہو گئے، اور یہ حال تھا کہ ایک لیکوڈ اس کے پاس ہوتا تھا، اب وہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو زبان نرم ہوتی تھی، اور اگر تھوڑی دیر نہ ڈالے تو زبان کانٹے کی طرح بن جاتی تھی۔ شاید ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہو، لیکن آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہر چیز بڑی بے مثل ہے، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن کبھی اللہ رب العزت نے دینے کے بعد جتایا نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت بھی دی ہے کہ جس نعمت کے دینے کے بعد اللہ رب العزت نے جتلایا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تحقیق مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دنیا میں ہمارے پاس بہت سارے مال و متاع ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ منبر رسول پہ بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یقین جانیں کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اللہ نے جو ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ان کا امتی ہونے کا شرف دیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے خود دعائیں کی ہیں، اور اس وقت جب بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول و پیغمبر نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، تو اس وقت ایک ہستی ہوگی
ایک شخصیت ہوگی، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کہ جو امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر امتی اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، لیکن آپ یقین جانیں جتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پیار کیا، ہم کہاں پہنچ سکیں گے وہاں تک۔ قربانی کا موقع آیا، اپنی امت کو یاد رکھا، ہر دعا میں اپنی امت کو یاد رکھا، معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے، اپنی امت کو یاد رکھا، اور موت کا وقت ہے، نزع کا عالم ہے، اس وقت بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوال نہیں کیا، بلکہ اس وقت بھی اپنی امت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد بخشش کی دعا فرمائی تو میں پھولیں نہیں سماتی تھی، بہت خوش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں اتنی خوش ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، میں اس لیے خوش ہوں کہ آپ نے زبان نبوت سے میرے لیے بخشش کی دعا فرمائی ہے، اور یہ وہ زبان ہے کہ جو ایسی ہے کہ جس سے کوئی چیز نکلے اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، فرمایا، عائشہ آپ ایک مرتبہ دعا کرنے سے اتنی خوش ہوئی ہو، میں یہ دعا تو ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اور میں بات کو اختصار کی طرف سے آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز بڑی بے مثال نصیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا تو اللہ رب العزت نے سب سے اچھے قبیلے کو چنا، دنیا میں سے سب سے اچھی جگہ کو چنا، پھر عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر چیز بڑی عمدہ، آپ بچپن سے، پیدائش سے، بلکہ پیدائش سے پہلے کے واقعات کو دیکھ لیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو اللہ نے ہر چیز بڑی بے مثال نصیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا حسن دیا، ایسا حسن بھی اللہ نے کسی کو نصیب نہیں کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یار دیے، ایسے یار بھی اللہ نے کسی کو نصیب نہیں کیے۔ جیسی میرے آقا کو اللہ نے ازواج دی، ایسی ازواج بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جیسی میرے آقا کو اللہ نے بنات دی، ایسی بنات بھی اللہ نے کسی کو نصیب نہیں کی۔ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اگر انگلی کا اشارہ کریں تو اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ پیالے کے اندر اپنا تھوک ڈال دیں تو کیا وہ کئی لوگوں کو سیراب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بڑی بے مثال، ہر چیز بڑی باکمال۔ اللہ نے جتنے معجزات دیے، چاہے وہ ہاتھوں میں کنکر کے بولنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کے زمین کو چیر کے آ کر زیارت کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھروں کا حضور کو سلام پیش کرنے کی شکل میں ہو، یا معراج سمیت باقی جتنے بھی معجزات ہوں، وہ سب اللہ نے بڑے بے مثال نصیب کیے ہیں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ان میں ایسی ایک چیز دی ہے جو سارے معجزات میں بھی بڑھ کے ہے، سارے کمالات میں بھی بڑھ کے ہے۔ وہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ وہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ وہ قرآن ہے کہ پہلی کتابیں بھی آتی رہی، وہ بھی آسمانی کتابیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا تو ان میں رد و بدل ہو گیا۔ اس کتاب کو اللہ نے نازل بھی کیا اور آخری کتاب قرار دیا۔ اس کے بعد اب کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہونے والا، کوئی کتاب نہیں اللہ کی طرف سے آنے والی۔ اور یہ ایسی کتاب اللہ نے دی کہ جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا مفہوم ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے
اللہ رب العزت قوموں کو عروج بھی دیتے ہیں، زوال بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، ذلت بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اگر حفاظت قرآن کے اس پہلو کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تورات کو آپ یہاں نسخہ اٹھائیں اور ملے گا، آپ UK میں دوسرے ممالک میں چلے جائیں آپ کو اور ملے گا، اسی طرح زبور و انجیل بھی تبدیل ملے گی، لیکن قرآن پاک جو آپ کو یہاں ملے گا وہی عرب میں ملے گا، وہی عجم میں ملے گا، وہی 7 سمندروں پار ملے گا، ہر جگہ پہ یہی قرآن ملے گا۔ اور آج تک اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، آج تک کوئی اس کا ایک لفظ کیا، ایک حرف کیا، ایک زیر و زبر بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ وہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن کیا اس کے دور میں وہ لوگ آئے کہ جن کا واقعہ تھا قرآن میں سورۃ کہف میں کہ ان نے کھانا نہیں دیا تھا، تو ان نے کہا جی اوپرلے نقطوں کو ختم کر کے نیچے ایک نقطہ لگوا دو، آپ قرآن پہ اعراب تو لگوا رہے ہو۔ اس نے کہا اچھا بیٹھو یہاں، میں آپ کی بات پہ غور کرتا ہوں۔ وہاں سے اس نے جلاد کو بلایا اور کہا ان سب کی گردنیں اڑا دو، میں ظالم تو بہت ہوں لیکن یہ جو قرآن کی وہ اعراب کا کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے، میں اس بارے میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس ظالم و جابر سے کام لے لیا لیکن قرآن پاک کو تبدیل نہیں ہونے دیا۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے ساری لائبریریوں کو اکٹھے کر کے آگ لگا دی، یہاں تک کہ سمندر کا رنگ تک بدل گیا کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ لیکن کیا کہ ایک بڑے عالم ہمارے ایک بزرگ ہندوستان کے، ان نے کیا کیا، ایک 7 سال کے بچے کو لایا اور اس کو دہلی کے چاندنی چوک کے اندر کھڑا کیا اور کہا الحمد سے شروع کرو قرآن۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اس نے الف لام پڑھ دیا، اس نے سیقول السپارہ پڑھ دیا، لوگ سنتے گئے، حیران ہوتے گئے اور وہ قرآن پڑھتا گیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس نے وہاں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیا۔ تو مولانا نے یہ کہا کہ دیکھو تم ہماری کتابوں سے، ہمارے نسخوں سے ان لفظوں کو تو مٹا سکتے ہو لیکن مومنین کے سینے میں جو قرآن موجود ہے اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس انداز میں حفاظت کی۔ اور میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی، وہ سچی زبان کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ یا رسول اللہ میری والدہ مجھے بڑی پریشان کرتی ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی والدہ کے ایمان کے لیے دعا کی۔ تو آپ یقین جانیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا کہ دیکھتا ہوں کہ آج ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے یا حضور کی دعا کا اثر پہلے گھر پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ نے کہا ابو ہریرہ ابھی باہر رک جاؤ، مجھے غسل کر لینے دو۔ کہتے غسل کے بعد دروازہ کھولا، میں اندر گیا اور کہنے لگی تجھے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، تو نہ پھڑا، آج اس طرح کر مجھے بھی محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ وہ زبان کہ جس سے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا تھا، وہ زبان کہ جس کے نکلے کو اللہ نے حدیث مبارکہ بنا دیا، اس زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک کو پڑھائے۔ اور دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت میں معزز ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، وہ عجیب بات فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد عام طور پہ علماء آخرت کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قرآن والے کو قبر میں بھی عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک اس وقت میں کہ جب سارے کے سارے سفارشیوں کی سفارش کا حق سلب ہو چکا ہوگا اور اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا،
بلکہ اللہ رب العزت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کیا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ تو آگے سے کوئی جواب نہ آنے پہ اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن تو صرف اس واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اس دن ساری دنیا کے گزرے ہوئے بادشاہ بھی مل کے ایک بندے کو جہنم سے چھڑا نہیں سکیں گے، لیکن وہ عظیم ہستی، وہ حافظ قرآن ہوگا کہ جس کو اللہ یہ اعزاز بخشیں گے کہ ایسے 10 بندے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، ان 10 بندوں کو اللہ رب العزت حافظ قرآن کو کہیں گے ان کو اپنے ساتھ لو اور لے کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ اعزاز اللہ بخشیں گے۔ یہ ساری چیزیں مسلم ہیں، ان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ فرمانے لگے کہ میں اس کی تشریح دنیا سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن والے کو دنیا سے ہی اعزاز بخش دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے کرنل، بڑے بڑے افسر پیچھے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے سفید ریش بزرگ پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، چاہے وہ غریب گھرانے کا ہو، لیکن اللہ اس کو قرآن کی وجہ سے مسلح پہ کھڑا کریں گے۔ ہمارے بزرگوں میں قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن سے اللہ نے عرب و عجم میں قرآن کی بہت خدمت لی ہے، بہت بڑا فیض ہے قرآن کا پوری دنیا میں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہارون آباد کے علاقے سے آ رہا تھا، چشتیاں ہارون آباد کے علاقے پہ، تو کہتے ہیں رستے میں دیکھا کہ جھگیوں والے رہتے ہیں نا، جھگیاں لگی ہوتی ہیں جو، تو کہتے ہیں جھگیوں والے تھے تو وہاں بہت سارے بچے باہر گھوم پھر رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے وہاں ڈرائیور کو کہا گاڑی روکو، گاڑی رکوائی تو میں نے ان کو کہا دیکھو آپ کے اتنے زیادہ بچے گھوم پھر رہے ہیں، آپ ایسا کرو ایک بچہ کوئی ہمیں دے دو، ہم اس کو ملتان اپنے مدرسے میں لے جائیں گے اور وہاں جا کر کے اس کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے اور خرچہ سارا ہمارا ہوگا۔ تو پہلے انہوں نے تردد کیا، خیر مان گئے۔ اب کیا ہوا کہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو ساتھ لے آیا، اس کا سارا ادارے نے خرچہ اپنے ذمے لیا، وہ حافظ بنا، 7 عشرہ کا قاری بنا۔ کہتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس بچے کو میں، کیونکہ ادارے نے سارا خرچہ برداشت کیا، میں اپنے ساتھ معاون رکھ لوں گا، لیکن کہتے جب وہ تیار ہو گیا تو اسی استثناء میں کراچی نیوی کے ہیڈ کوارٹر سے مجھے کال آئی، وہاں میرا ایک شاگرد امام تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں نیوی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے کہ جس کی آواز بھی اچھی ہو، جس کی قرت بھی اچھی ہو اور قرآن یاد بھی ہو۔ تو قاری صاحب کہنے لگے میں نے فوراً سوچا کہ میں نے اس کو تیار تو اپنے مدرسے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو وہاں بھیجتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے والدین تو آج بھی جھگیوں میں رہتے ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج یہ نیوی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر امام بن گئے، بڑے بڑے جنرل کرنل اور افسر آئیں گے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ اعزاز دنیا سے شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے، بچوں کو خوش طبی کے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے لوگ کہتے تھے بچوں کو حافظ بنائیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے، یہ بات کہتے تھے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں یار مولوی کھاتے بہت ہیں، یعنی وہ بیانیہ بھی اللہ نے تبدیل کروا دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کافر کو بھی رزق دے رہے ہیں، فاسق و فاجر کو بھی رزق دے رہے ہیں، اور جو اللہ کے قرآن کی خدمت کرے اللہ اس کو بھوکا مارے گا، کبھی ایسا نہیں ہونے لگا۔ اس لیے میں یقین سے کہوں گا کہ آپ لوگ سعادت مند لوگ ہیں، اللہ کی قسم۔ جس جگہ پہ ادارہ قائم ہو جاتا ہے، جس جگہ پہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا شروع ہو جاتا ہے، روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عذاب بستی کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، عذاب بستی کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ اس بستی کے اندر آپ کے جو ہے وہ بندے قرآن پاک، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بستی سے عذاب کو ٹال دو۔ اتنی مبارک بات ہے یہ۔ اور میں ایک دفعہ جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے اندر تھا، تو ہمارے بزرگ ہیں قاری محمد یاسین صاحب،
اکثر حضرات جانتے ہیں بہت بڑے اللہ والے، قرآن کی بڑی خدمت، تقریباً 7,500 بچی بچہ ایک سال کے اندر تیار ہوتا ہے۔ تعداد نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہے، جو تیار ہوتا ہے بچہ وہ تقریباً 7,500 کے قریب بچہ ایک سال کے اندر بچیاں بچے تیار ہوتے ہیں۔ وہاں وہ ایک عجیب واقعہ سنانے لگے، میں بات کو اب اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بغداد علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، کہ 2 بندے ہندوستان سے بچے چلے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف۔ اب وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے جب بغداد پہنچے تو وہ مدرسے والے جو تھے، جو بڑا جامعہ تھا، ان نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو کھانے کا کوٹا پورا ہو چکا ہے، ہم نے جتنے بندے رکھنے تھے رکھ لیے ہیں، اب ایسا ہے کہ آپ علم تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے کھانے اور رہائش کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ ان نے پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر، اللہ سے مانگیں گے، اتنے مہینوں کا سفر کر کے آئے تو اب داخلہ نہ ملا تو کیا بنے گا، جیسے آئے تھے ویسے ہی کورے واپس چلے جائیں گے۔ تو ان نے قریب کچھ ہی فاصلے پر ایک گھر تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک بندہ نکلا، تو ان نے بڑی درد کے لہجے میں کہا کہ دیکھو ہم ہندوستان سے سفر کر کے آئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ یہاں کوٹا پورا ہو چکا ہے، تو اب ہمیں کھانے اور رہائش کا مسئلہ ہے۔ تو اس بندے نے عجیب جواب دیا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن آپ نے اتنے درد سے مجھ سے بات کی ہے کہ میں آپ کے کھانے اور رہائش کا انتظام کر دوں گا، آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھو۔ خیر کہنے لگے 1 سال وہاں ان بچوں نے پڑھا، بچے پڑھنے کے بعد اپنے علاقے ہندوستان چلے گئے۔ جب فارغ ہو کے گئے تو وہاں لوگوں نے ان کو اعزازی طور پہ حج پہ بھیجا۔ تو اب کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ صحن حرم کے اندر طواف کر رہے ہیں، تو طواف کے درمیان ایک جو ساتھی ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار میں نے صحن حرم کے اندر اس یہودی کو دیکھا ہے جس نے 1 سال ہماری خدمت کی ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے یار وہ تو یہودی تھا، وہ یہاں کیا کرنے آئے گا؟ تو یہ کہتا ہے نہیں میں نے سال اس کے گھر میں نمک کھایا، میں پہچانتا ہوں وہی تھا۔ اب یہ تیز قدموں سے صحن حرم کے اندر اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد وہ مل جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مل کے بہت روتے ہیں، اور یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو یہودی تھے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ عجیب بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے تم لوگ تو پڑھ کے آ گئے، لیکن اگلے ہی دنوں مجھے خواب کے اندر سید دو عالم امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 1 سال میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر کے سچے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہنے لگے جب میں نے یہ خواب سے بیدار ہوا تو میں آپ ہی کے استاد کے پاس گیا اور میں نے کلمہ پڑھا، اور آج میں یہاں حج کے لیے آیا ہوں۔ یہ اتنے مبارک لوگ ہیں کہ جس بستی میں قرآن پڑھا جائے اللہ عذاب کو ٹال دیں، جو لوگ ان کی خدمت کریں اللہ اگر بے ایمان ہوں، وہ ایمان سے عاری ہوں، اللہ ان کو ایمان کی نعمت نصیب کر دے۔ اور میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا بمبر میں ادارہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس تقریباً یہ مولانا شاہد صاحب کو پتہ ہے تقریباً 450 بچیاں بچے ہیں، اور الحمدللہ 8 شاخیں آگے۔ ہمارے والد صاحب نے ایک بالکل یوں کہہ لیں گھر کے کمرے سے شروع کیا تھا، لیکن کیا ہے کہ جب بندہ سوچ کو وسیع رکھے، جب بندہ بڑا کام کرنے کا ارادہ رکھے، ابھی آپ نے میرا نام لکھا ہے صوفہ قرآن و سنت سوسائٹی، بڑی خوشی ہوئی سن کے۔ آپ اپنے سوچ کے اپنے نظریے کے زاویے کو اونچا رکھیں تو میں یقین سے کہتا ہوں ایک وقت ہے کہ لوگ اس جن کچی روڈ سے سفر کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے یہاں علم حاصل کرنے آئیں گے، اور اللہ اس کو بہت بڑا مرکز بنائے گا۔ لیکن یہ کوشش، محنت، عزم اور یقین سے ہوگا، اور سب سے بڑھ کے آپس کے اتفاق و اتحاد سے ہوگا۔ جب آپ لوگ ایک ہوں گے اور مل کے اس کے لیے کوشش کریں گے، کوئی کچھ نہ سوچے، صرف یہ سوچیں کہ اللہ کے قرآن کو جہاں پڑھا جائے گا یقین جانے وہاں سے تاریکیاں ختم ہوں گی، اللہ اجالوں کو لے آئے گا، اور اللہ رب العزت ہر طرف
خیر ہی خیر کر دے گا، اور بالخصوص یہ جو ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ مستقبل روشن ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب حضرات کوشش محنت کریں اور دن رات ایک کریں، اور اس کو آگے بڑھانے کی مثال کے حفظ شروع کریں۔ ناظرہ حفظ شروع ہو گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ حفظ شروع ہو گیا ہے، آگے پھر جو ہے وہ علم کے لیے بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ضروریات تو اللہ پوری کرتا ہے، لیکن یقین جانیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ کول زیری گاؤں ہے جاتلاں کے ساتھ، آپ لوگ جانتے ہوں گے شاید، کول زیری گاؤں ہے، وہاں کے بندے نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک بڑے ذمہ دار نے اپنی ساری زمین بیچ کے اپنے بچے کو چائنا پڑھنے کے لیے بھیجا، بچہ وہاں کوئی بیماری آئی اس میں فوت ہو گیا، 6 مہینے کے بعد یہ والد بھی پیچھے فوت ہو گیا۔ تو میرے دل سے فوراً میرے آہ نکلی، میں نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، اگر وہ اس زمین کے ٹکڑے میں سے کوئی ٹکڑا اللہ کے گھر کے لیے دے دیتا، جمع ہو جاتا آخرت کے لیے، اور اگر بچہ دین پڑھنے گیا ہوتا وہ شہید ہوتا، لیکن کیا ہوا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اس لیے یہ عزم کریں آج کی مجلس کے اندر کہ ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمارا ذاتی نامہ اعمال بند ہو جائے، اس وقت ایسا کچھ پیچھے موجود ہو کہ ہمیں پیچھے سے ثواب آتا رہے۔ صدقہ جاریہ سنا ہوا نا آپ نے، صدقہ جاریہ لفظ، انشاءاللہ یہ بچے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ایک پنڈی جون جا کے پروفیسر صاحب ہیں، میرے پاس آئے، ہمارے والد صاحب سے کچھ سینئر تھے وہ، تو کہنے لگے کہ ہم آپ کے والد صاحب کو کہا کرتے تھے کہ آپ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل ہیں، اتنے بڑے عہدے پہ ہیں، اور آپ جناب کبھی کسی کے ساتھ لفٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ نہ گاڑی نہ کوٹھی۔ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہا کرتے تھے پروفیسر صاحب جڑا اسی کام کر رہے ہیں وہ سانو بہت کم آئے گا۔ تو یقین جانے روئے، میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو MBBS ڈاکٹر بنایا ہے، اب وہ انگلینڈ کے اندر ڈاکٹر ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرے لیے ان کی زندگی میں وقت ہی نہیں ہے اب۔ اور عجیب بات کی، کہنے لگے مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر میں مر گیا تو یہ نہ ہو کہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے وہ۔ اور اگلی بات عجیب کہی، کہنے لگے مجھے بیٹا آپ 3 بچے ایسے مجھے دے دیں کہ ان کی ساری کفالت میں کروں گا، ان کا خرچہ، ان کی فیس، ان کے کپڑے، ہر چیز میرے ذمے، اور ان کو میرا نام بتا دیں کہ جب آخرت میں اللہ آپ کو یہ اعزاز بخشے کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اس وقت وہ میرا نام بھی لے دیں۔ میں اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکا، میں آج بہت اس پہ شرمندہ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت ہے، آپ عزم کریں، ارادہ کریں، اپنی اولادوں کو سب کو نہ صحیح دیندار تو سب کو بنائیں نمازی، لیکن ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ وہ صحابی آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ میرا جو ہے بھائی یہ کام نہیں کرتا، آپ کے وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو جو ہے نا میں کام لگا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔